تھی وہ اس میں کامیاب رہے۔ چنانچہ 19ویں صدی میں ایسی شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہندی رسم الخط میں لکھے جانے والی زبان یا سنسکرت رسم الخط میں لکھی جانے والی زبان ہندی وہ فروغ پا رہی ہے، اور اس کے فروغ دینے میں ہندو پیش ہیں، جبکہ مسلمان اردو کو سینے سے لگائے رہے اور اسے ترقی تھا قومی زبان کے لیے کہ کس طرح سے یہ قومی زبان قومی حیثیت اختیار کرے گی، اور اب جو مقام اور منصب اس کا ہونا چاہیے وہ اس کو مل سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک مخلصانہ کوشش عوام کی سطح پر بھی رہی ہے، اور ایسے ادارے بھی رہے ہیں، ایسی جماعتیں بھی رہی ہیں کہ جنہوں نے قومی زبان کے نفاذ کے لیے کوششیں کیں اور اخلاص اس کے پس پشت رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں تو ایک شائستہ طریقہ ہوتا ہے۔ عوام کی طرف سے ہمیشہ اس طرح سے رہا ہے کہ ایک شائستگی کے ساتھ ایسی کوششیں ہوتی رہیں کہ قومی زبان کو اس کا جائز مقام مل سکے اور یہ ملک کی قومی زبان بن سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر آگے کوششیں نہ ہوئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ کی جانے والی کوششیں، درخواستیں دینا یا دستخطی مہم چلانا، یہ ساری شائستہ کوششیں ہیں جس کا اثر حکومتوں پر نہیں ہوا۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ حکومتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی، سنجیدہ کوششوں کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف راست اقدام ہی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے، ایک ایسا اقدام ہو سکتا ہے، یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اردو زبان کے نفاذ کے لیے ہم اپنے حکمرانوں کو متوجہ کر سکیں یا مجبور کر سکیں۔ اور اس کے لیے اب سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں، کہ جس کو 2 سال ہو رہے ہیں، اس حکومت میں جو اردو کے لیے یا قومی زبان کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی کام ہونا چاہیے تھا، اس کے نفاذ کا یا رواج کا، قطعی کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ یہ تو پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں بھی زیادہ بے نیاز نظر آتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں تکلفاً ہی صحیح کم از کم سنگ بنیاد اردو میں رکھے جاتے تھے، یا عمارت تکمیل ہوتی تھی، کوئی ادارہ قائم ہوتا تھا تو اس کا سنگ بنیاد بھی اردو میں ہوتا تھا۔ لیکن آج ان 2 سالوں میں جتنے بھی سنگ بنیاد رکھے گئے ہیں، کسی میں بھی اردو نظر نہیں آتی، سب انگریزی میں ہے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے یہ ہمارے ملک کے لیے کہ ایک ایسی حکومت ہم پر مسلط ہے کہ جو ایک انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو اردو سے یا قومی زبان سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، اور اس کے نفاذ کے لیے کوئی کام آج تک نہیں کیا ان 2 سالوں میں کہ ہم اس سے یہ کہہ سکتے کہ یہ قومی زبان کے نفاذ کے لیے کوشش ہو رہی۔ کوئی کوشش ایسی نہیں ہوئی، بلکہ جو سابقہ کوششیں تھیں ان پر بھی پانی پھیر دیا گیا، اور اس روایت کو بھی کہ جیسے میں نے سنگ بنیاد کی ایک روایت کہا تھا یا اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ روایت بھی برقرار نہ رکھی، اور اب ہر جگہ اشتہارات اور سنگ بنیاد یہ سب انگریزی میں نظر آتے ہیں۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک مزید بدقسمتی یہ بھی ہے اس دور میں کہ نصاب اور ذریعہ تعلیم کے بارے میں بھی کبھی کچھ نہیں سوچا جا رہا، حالانکہ ہماری قومی ضرورتوں کے تحت، قومی تقاضوں کے تحت ایک دانشور طبقہ، مخلص طبقہ یہ کہتا رہا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی تقاضے ہیں قومی اعتبار کے، اس میں ایک نصاب، ایک واحد حل ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو متحد کیا جائے، اس قوم کو باہم ہم خیال بنایا جائے۔ تو اس کے لیے ایک نصاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک نصاب کے ہونے سے ملک کے اطراف میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی طالب علم ہیں، وہ ایک نصاب کے تحت ایک قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک نصاب کے لیے کوئی عملی کوشش ابھی تک نظر نہیں آئی۔ زبانی طور پر تو کچھ کہا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ذریعہ تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ذریعہ تعلیم کے لیے بھی اس حکومت کے دور میں کوئی بات نہیں کہی جا رہی۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو چیلنجوں کے حوالے سے اگر بات ہو تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس موجودہ حکومت کو کس طرح سے ہم قومی زبان کے لیے راغب کر سکیں اور متوجہ کر سکیں کہ وہ قومی زبان کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے
اپنے اقتدار کو اختیار کرے، استعمال کرے اور پھر قومی زبان کو اس کا جائز حق دے سکے۔ جو صورتحال موجودہ حکومت کے دور میں نظر آتی ہے، اردو کے حوالے سے بے نیازی اور لاپرواہی جس طرح سے موجودہ حکومت کی دیکھ رہے ہیں ہم، اس میں اب یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے قومی زبان کے حق میں، اور اس حکومت کو کیسے مجبور کیا جائے کہ وہ قومی زبان کے بارے میں مثبت فیصلے کرے، آئین کے مطابق فیصلے کرے اور غیر آئینی اقدامات سے گریز کرے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ ہے کہ کون سا اقدام ایسا کیا جائے کہ جس سے ہم اس زبان کو رائج کر سکیں۔ میں نے جس طرح سے جو کچھ ایک گزارش کی تھی کہ نوکر شاہی یا بیوروکریسی جو ایک بہت اہم ذریعہ ہے اس حکومت کا یا ہر حکومت کا ہوتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کے طرز عمل میں، کیونکہ یہ انگریزی نظام تعلیم کا پروردہ ہے اور ایسی اقدار اس کو ملتی ہیں کہ جو مغربی تہذیب اور مغربی فکر اور مغربی سوچ سے اس کو قریب رکھتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نوکر شاہی نے قومی امنگوں کے مطابق کبھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جس کی بنیاد پر ہم کچھ خوشگمانی رکھ سکیں اس سے۔ تو اس صورتحال کا ایک بہت بڑا ذمہ دار جو ہو سکتا ہے وہ نوکر شاہی کا نظام ہے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہوگا، یعنی قومی زبان کے نفاذ کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نوکر شاہی پر نظر رکھیں اور نوکر شاہی کو مجبور کریں، اپنی گرفت میں رکھیں اور اس طور پر اس کو آمادہ کریں کہ وہ انگریزی زبان کا استعمال ترک کر دے، اس لیے کہ یہ آئینی حق بھی ہے اردو زبان کا کہ وہ دفتروں میں بھی اور سرکاری معاملات میں بھی استعمال ہو۔ تو آئین کی پابندی پر ہم نوکر شاہی کو آمادہ کریں یا بلکہ مجبور کریں کہ وہ جو بھی کام کریں وہ اردو میں کریں، مراسلت ساری اردو میں ہو اور سارے احکامات اردو میں جاری ہوں اور سارے عدالتی کارروائیاں اردو میں ہوں، ہر چیز اردو میں ہو، اور یہ آئین کی اس میں اجازت موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب صرف اس بات پر زور دیں کہ نوکر شاہی کو اپنے گرفت میں رکھا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ قومی زبان سے قطع نظر کوئی اور زبان یا وسیلہ اختیار نہ کرے، انگریزی کو ترک کرے اور جہاں انگریزی استعمال ہوتی ہے وہاں اردو زبان کو استعمال کرے۔ یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اب ہم اپنے نظم و مملکت میں اردو کو رائج کر سکیں، اور یہی صورت ہونی چاہیے کہ ہم جو فیصلے کریں نوکر شاہی اسے نافذ بھی کریں۔ مثال کے طور پر نصاب تعلیم ہے یا ذریعہ تعلیم ہے، اس میں بھی رکاوٹ جو ہے وہ نوکر شاہی کا طبقہ ہی ریکارڈ بنتا رہا ہے۔ اس لیے جب نوکر شاہی گرفت میں رہے گی اور وہ آئین کے مطابق کام کرے گی، خلاف آئین کو اقدام نہ کرے گی، تو ہم قومی زبان کو اس کا جائز حق دیکھ سکیں گے، اور یہی ہمارے ملک اور قوم کی ترقی کا ایک وسیلہ ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تعلیم بھی عام ہو سکتی ہے ہماری۔ یعنی ہم انگریزی ذریعے تعلیم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم عام نہیں ہو پاتی، ایک سطح کے بعد میں وہ تعلیم کی جو شرح ہے بڑھنے کی وہ کم ہوتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا وسیلہ ہوگا کہ اردو زبان ذریعہ تعلیم بنے، اور اس کے ذریعے تعلیم بننے سے یہ بھی ہوگا کہ ملک سے بے روزگاری دور ہو جائے گی، اور جو ترقی ہونی چاہیے ملک کو وہ ترقی حاصل ہو سکے گی۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہو سکتی ہیں میرے خیال میں کہ ایک تو نوکر شاہی کو اپنی گرفت میں رکھیں اور اسے مجبور کر دیں کہ وہ صرف اور صرف قومی زبان پر انحصار کرے، اور دوسرے وہ لازمی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی زبان کو اس کا جائز حق دینے کے لیے محض ایک ہی بہت بڑا اقدام ہے جو سنجیدگی کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نوکر شاہی کو مجبور کرے کہ وہ صرف اور صرف قومی زبان اختیار کرے، ہر معاملے میں اپنے تمام امور میں اور معاملات میں صرف قومی زبان پر انحصار کریں، انگریزی زبان کو ترک کر دیں۔ جہاں صرف ضروری ہو جائے
جہاں غیر ملکی معاملات ہوں یا وزارت خارجہ کے معاملات ہوں وہاں انگریزی تو جائز ہو سکتی ہے یا اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن دیگر تمام امور میں، تمام معاملات میں صرف اردو کو استعمال کریں اور یہ نوکرشاہی کر سکتی ہے۔ اور اسی نوکرشاہی کے فیصلوں کے تحت نصاب کا بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ نفاذ یہ ہو سکتا ہے کہ سارے ملک میں ایک نصاب ہو اور ایک ذریعہ تعلیم یعنی قومی زبان یا اردو میں ذریعہ تعلیم کو اختیار رکھا جائے تو پھر اس طرح سے ہم تعلیم میں بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میری معروضات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیلنجز اردو زبان کو رہے ہیں پوری تاریخ میں، سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے کہ جب حکومت خود نہیں چاہتی تو اسے کس طرح سے آمادہ کیا جائے کہ قومی زبان کو فروغ دے یا قومی زبان کو اس کا جائز حق دے یا قانون کے مطابق اقدامات کرے۔